بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربا وکاسشه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. دا نن خصوصي تور باندې دا پروګرام چې کوم مونږ نن پیش کوو نو هغه د چترال په مسایلو باندې دی. چترال سره سره چې کوم د دیر ایشوز دي نو په هغې باندې هم خبرې کوو. د دیر په ایشو باندې مونږ رحیم شاه اخونخیل صاحب هغې مونږ سره خبرې اترې کړي. خو د چترال چونکې زموږ بیسک ایشو ده په چترال اتم کال د پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه کې د حکومت نو د هغې نه وروستو چترال له څومره کار شوی دی، د هغه ځای د خلکو ډېرې زیاتې محرومیانې وي مخکې نه، نو هغه څومره دا دې حکومت هغه لرې کړي دي، دې حکومت څومره د چترال له خلکو مسایل حل کړي دي. ګرانو کتونکو، دا زموږ سپیشل پروګرام دی. په دې پروګرام کې چې موږ کوم درنو میلمنو ته بلنه ورکړې، په هغې کې موږ سره اولنی میلمه جناب عبداللطیف صاحب دی، څوک چې سپوکس پرسن دی د پی ټي آی اپر اورلو چترال. تاسو ته په خیر غلی وایو. ډېره مننه. دغه شان موږ سره ګرانو کتونکو خلیل احمد صاحب، څوک چې صحافي هم دی او سماجي کارکن دی او چترال چې کوم هلته کې د خلکو رایټس دی باندې هم ډېر زیات کار کوي، نو هغوی زموږ دې پروګرام کې دویم میلمه دی. خلیل صاحب، تاسو په خیر غلی وایو. السلام علیکم شاه صاحب، ډېر مننه. او زموږ دریم میلمه ګرانو کتونکو موږ سره مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب دی. هغه به موږ لږه شیبه کې جوین کوي. هغوی د اسلام آباد نه موږ سره په دې پروګرام کې نیغ په نیغه موجود وي. ډېر توانا او ډېر تکړه اواز دی د چترال له خلکو د هغوی د مسایلو باندې هغه ډېر زیات خبره کوي. نو موږ د پروګرام آغاز کوو. موږ به ځو رحیم شاه اخونخیل صاحب موږ سره هم موجود دی. د هغې ته موږ ځو، د هغې نه موږ موقف اخلو، هغې نه پس بیا موږ راځو دغه پروګرام ته. رحیم شاه اخونخیل صاحب، تاسو ته موږ خپل پروګرام کې په خیر راغلی وایو. هر کله راشئ. ډېره مهرباني جي. all the way from America, Atlanta, Georgia. ډېره مننه. دا ستاسو خپلو خلکو دپاره ستاسو خدمات دي چې تاسو په امریکا کې ناست یې او د خپلو خلکو خدمات یا د هغې خلکو چې کوم مسایل دي، کوم کړاو دی او کوم تکلیف دی، هغه ستاسو په نظر کې دی. څه به ویل غواړئ چې په دې صوبه کې د پی ټي آی د اتم کال د حکومت نو د دیر چترال چونکې دا یو بل سره نږدې علاقې دي، نو څومره کار یې کړی، تاسو څومره مطمئن یې او باید څه کار کول پکار و، تاسو په خیال باندې هغه نه دي شوی؟ یعنی جی دو درې خبرې دي. یو خو دا ده چې ګورې مونږ ما ډېر مخکې ویلي دي جی، دا 2 کاله کېږي زه لګیا یم. زه وایم چې دیر، سواد، باجوړ او چترال ګورې دا څلور وروڼه دي. مونږ منځ کې خلکو ډېر زیات مینه ده، محبت دی. زمونږ کوم ثقافتي روایات ټول یو شی دي که نه. نو زمونږ خو ډېر زیات امیدونه وو کوم وخت چې زمونږ وزیر الله صاحب د ملکنډ نه راغی او زمونږ ګورې ډېر زیات پر امید وو چې زمونږ په علاقه کې به ډیولپمنټ وشي. نو سو فار مونږ چې کوم انالیسس کړی دی او لګیا یو ګورې مونږ مسنور انالیسس کوو. مونږ ګورو ای ډي پیز ته، پی ایس ډي پیز ته ګورو چې به زموږ په علاقه کې په دیر کې چترال کې څومره کارونه شوي دي که نه. نو سو فار خو امید هم شته، مطلب 3 کاله تیر شو، خیر دی 2 کاله نورم دی، لیکن امید هم شته چې کرن حکومت به نورم توجه راکړي. دې وخت کې جی زه ته صفا خبرې کوم، په دیر کې ډېر زیات احساس محرومي ده. دیروجیان وایي چې زموږ سره بالکل مطلب که ډیولپمنٹ لحاظ سره کاغه ټوریزم دی، کاغه اکانومي دی، کاغه میجر پروجیکټس دي که نه جی. زموږ سره هغه سلوک نه دی شوی کوم سلوک چې پکار دی. خاص کر ګورې بیا یعنی زه دا هم وایم چې ګورې زموږ د دیر ماشاءالله 3 واړه ایم این اګان د پی ټي آی نه دي، 4 واړه ایم پی اګان زموږ د پی ټي آی نه دي. نو د حکومت هم حصه دی چې پکې او د اپوزیشن هم ده، لیکن مونږ دا محسوسوو چې هغه کردار د اوسه پورې نه دی ادا شوی کوم کردار چې پکار دی. او ځکه مونږ بیا هم وایم چې به خیر دی تیر شوي په یېري، لیکن را روان وخت موږ سره اوس هم 2 کاله شته چې په 2 کاله کې زموږ په دیر کې څه ترقیاتي کارونه وشي جی. که هغه ایجوکیشن کې دی، که هغه انفراسټرکچر کې دی، هیلث کې دی، څه میجر کارونه پکار دي جی. زموږ سره ګوره ډېر زیات یعنی ډیولپمنٹ لحاظ سره موږ سره ډېر زیاتې خو نه وایم جی، زیاتې به ته زیاتې کېږي جی. نو موږ خپل حق پکار دی او جی موږ دا هم نه وایو. قاسم زه یو خبره بالکل کلیر کوم چې پاکستان کې دې وخت کې مسایل شته، بجټ ایشوز شته، هر سره شته. موږ صرف دا وایو جی چې د کم زموږ پروونشل بجټ دی یا زموږ کوم نیشنل بجټ دی په هغې کې چې د هرې صوبې څومره یې سره شي که نه جي موږ ته دې هغه حصه میلاو شي. د دې نه زیات موږ څه نه غواړو جي. کومه چې زموږ حق جوړېږي په کې پی کې
شپږ دېرش ضلعې دي 36 ضلعې دي جی زموږ سره 2 ضلعې دي اپر دیر لوور دیر موږ صرف جی خپل حق غواړو نور څه نه غواړو جی کوم چې رحیم شاه صاحب د دیر چترال موټروي چې کوم خبره کې دا بیا دا دې پر باقاعده کمپاین چلیدو د چترال او د دیر خلکو نو هغې څومره نتیجه راوړله هغې څومره فروټ راوړو او څومره کامیاب شولې تاسو آیا دغه چترال موټروي منصوبه چې کومول هغه د دیر چترال موټروي منصوبه منظوره شوه ځکه چې دا ویل کېدل چې کنې دغه دوه علاقې دا دغه موټروي د منصوبې نه ښکلې شوي دي نو په هغې لیټسټ اپډیټ څه دي د هغې ښه جی زه به اوس او عبداللطیف خان زیات په دې باندې خبرې کولی شم زه به خپل موقف درکړم ما ته چې کوم معلومات دي یو غنټه مخکې ما خبرې کړې دي پورا پاکستان کې ما د کوم معلومات راغلي دي زه به د هغې بنیاد باندې خبرې وکړم ښه جی اوله خبره خو دا ده چې پروس کله زه درغلی وم جی پاکستان ته او مونږ د اواز اوچت کړو چې زمونږ دا موټروي چې کوم دی چې دا دیر باجوړ چترال موټروي پکار دی ولې چې زمونږ چترال او زمونږ باجوړ او چترال ډېر ضروري دي چې مطلب هغوی ته اقل ترقي میلاو شي کم ترقي چې دیر ته میلاو شي یا سوات ته میلاو شي یو خبره دویمه خبره دا ده چې په دیر چترال باجوړ کې دوه میجر منصوبې دي دوه یو زمونږ چې کوم N45 دی کوم چې د چکدرې نه ځي all the way چتراله پورې existing کوم چې روډ دی اوس چې کوم روډ دی او بیا زمونږ دا دیر باجوړ چترال موټروي کوم چې CM صاحب د فیزیبিলিټي لپاره order وکړو لاست ایئر او هغه 30 کیلومتر دی چې کوم ځای نه د چکدرې نه وچ لړم کې ټنل دی او بیا بارون ته رسي هغه 30 کیلومتر روډ دی چې کنه نو د چې کوم N45 دی هغه کې هم د سم مثبت 200 پوری سب کاروایی نخکاری لیکن دا 30 کیلومتر کم چې روډ دی نن ماته پته ولګی چې هغه د پاره کم چې زموږ CDWP دی او اکنیک دی نو هغه د دې اپروول ورکو او دا به زی JCC ته لیکن هغه اپروول کې یو کنډیشن دی کنډیشن دا دی چې کوم لینډ اکوزیشن دی د دې 30 کیلومتر ټول چې کوم کاست دی کنه وقار شاه صاحب هغه دی 38 بلین روپۍ دی 38 بلین نو په دې کې کنډیشن دا دی چې د کوم لینډ اکوزیشن دی اب صوبایي حکومت پوره کوي صوبایي حکومت نو د صوبایي حکومت ADP خوري را پبلش شوی دی کنه راغله دی نو سوال دا دی چې د دې لینډ اکوزیشن تقریبا 7.6 بلین روپیز راځي زموږ اسټیمیټ دی کنه چې هغه 7.6 بلین روپیز با زموږ صوبایي حکومت څنګه موږ ته الوکیټ کوي چې موږ په دې دیر باجوړ چترال موټروي فیز 1 باندې شروع وکړو چې کم سے کم لینډ خو ایکوایر کو کنه موږ لینډ ایکوایر کو صحیح یو جهان مننه رحیم شاه خونخیل صاحب ګرانو کتونکو رحیم شاه خونخیل صاحب د امریکې نه موږ سره نیغ په نیغه په دې پروګرام کې ناستو او هغوی چې کوم مسایل تاسو ته په ګوته کړل هغوی بار بار مخکې هم راغلي د خیبر ټي وي پروګرام کې او د خپلو خلکو مسایل یې مخې ته راوړي دي ښه عبداللطیف صاحب ستاسو موږ به عبدالاکبر چترالی صاحب هم موږ پروډوسر صاحب ته وایو چې هغوی په موږ سره په لاین باندې راولي عبداللطیف صاحب زما دا خیال دی که دا پروګرام موږ ستاسو په اردو کې جواب راکړي موږ دپاره نو هغه به ښه وي ځکه چې چترال چې کوم زیاتره کوم ویورز دي د هغوی دپاره د اسانۍ دپاره به موږ دغه پروګرام ستاسو نه کوېسچن موږ هم په اردو کې وکړو تاسو هغه جواب موږ ته هم په اردو کې راکړئ چترال کے حوالے سے یہ PTI حکومت کا 8واں سال ہے تقریباً 8 سال مکمل ہونے کو ہے دوسری بار PTI حکومت میں آئی ہے تو اب تک چترال کی پسماندگی کیوں برقرار ہے چترال کی پسماندگی ختم کیوں نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم شاہ صاحب پہلے تو آپ کو اور خیبر نیوز کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ادارے کا اور آپ کا بھی کہ آپ نے چترال کے حوالے سے یہ پروگرام برپا کیا اور ہمیں مدعو کیا سر گزارش یہ ہے کہ چترال کی پسماندہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے وہاں پہ ترقی کے انگریڈینٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے اس کو ایکسپلور کیا جائے صحیح تو اس حوالے سے میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا وہ دے دیں تو چترال کی ترقی کے حوالے سے میں آپ کو 3-4 سیکٹرز ایسے ہیں جنہیں بنیاد بنا کر آپ چترال کو ترقی دے سکتے ہیں ادروائز ہم
خواہشات کی ایک طویل لسٹ ہوگی، ہم ترقی کرتے لیں گے لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ اس کے 4 وہ یہ ہیں کہ سر کمپوننٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ہمارا ہائیڈل پوٹینشیل۔ ہائیڈل پوٹینشیل ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق چترال میں 5 سے 5000 میگا واٹ ہائیڈل پوٹینشیل الیکٹریسٹی کی پوٹینشیل موجود ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 70 سالوں میں وہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں صرف 2.5 میگا واٹ کا پاور ہاؤس لگا تھا، جو چترال پاور ہاؤس کے نام سے مشہور آپ جانتے ہیں۔ اب جا کے گولین کا 106 میگا واٹ اس میں ایڈ ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک میجر پالیسی شفٹ یہ لائی کہ وہاں پہ ہائیڈل پوٹینشیل جو ہے ہماری جو ہے اس کو ترقی دے کر، تو اس حوالے سے تقریباً کم و بیش 2000 میگا واٹ بجلی کے وہاں پہ منصوبے شروع ہو رہے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں جن پہ کام شروع ہو چکا ہے، عمران خان صاحب نے گزشتہ حکومت میں جب سی ایم صاحب پرویز خٹک صاحب تھے تو انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی، اور بعض پروجیکٹ ایسے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر، لیکن اس ملک کی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ گزشتہ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک پالیسی پروونشل گورنمنٹ لائی پی ٹی آئی کی، اور اس میں 100% انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی تھی، اور وہ 8 روپے میں بجلی تیار کر کے گورنمنٹ کو دینا چاہتی تھی، لیکن جو وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس پالیسی کو اپروو نہ ہونے دی، اور وہ انٹرم گورنمنٹ آنے تک یہ پالیسی ہینگ رہی، ورنہ ان پہ پریکٹیکلی کب کا کام شروع ہو چکا ہوتا۔ دوسرا سیکٹر سر ٹورزم ہے۔ ہم ٹورزم کے ذریعے چترال کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ چترال کی ترقی کے لیے ٹورزم کے سیکٹر میں صرف ایک مدالات جو ہمارے کمراٹ ویلی اور چترال کو لنک کر کے، وہ دونوں ویلیز جو لنک ہوتی ہیں، اس میں صرف مدغلاشت ویلی کو ڈیولپ کرنے کے لیے 4 بلین روپے کا پروجیکٹ ایک ٹورزم انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور وہ اس کے علاوہ ہے جو کمراٹ ٹو مدالاشت جو کیبل کار کا وہ 34 بلین کا پروجیکٹ ہے، وہ تو ایک اپنی نوعیت کا میرے خیال میں ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہو ہے کیبل کار کا۔ اسی طرح بروغل ویلی جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پہ جو بروغل روڈ ہے اس کو انشاءاللہ ہم پی ایس ڈی پی میں آئندہ سے شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سال بھی وہ پروپوزل میں موجود تھا، لیکن چونکہ اس کی جو ایلوکیشن تھی اس میں ریشنلائزیشن کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ریشنلائزیشن میں کچھ تھوڑی بہت اس میں وقت لگا، اور اس وجہ سے یہ پی ایس ڈی پی سے رہا۔ اور چوتھا سیکٹر جو ہے مائنز اینڈ منرلز جو ہیں سر، ایک ایسٹیمیٹس کے مطابق چترال میں اتنے زیادہ منرلز ہیں کہ ہم جو ہائیڈرو کاربن ہے جو گلف کنٹریز کا، اس کے تقریباً ایکویلنٹ وہاں پہ مختلف پریشیس، سیمی پریشیس اور جو انڈسٹریل وہ ہے مٹیریل ہے وہ ہم وہاں پہ اویلیبل۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے میں وہاں پہ تمام جو لیزز تھیں غیر قانونی طور پر، وہ بالکل ریکارڈک کا آپ کا سامنے نیشنل لیول کا ایک ڈیزاسٹر تھا۔ یہی چترال کے ساتھ ہو رہا کہ ہماری ایک خاتون ایک پیپلز پارٹی کی بہت بڑی ہیوی ویٹ تھی، انہوں نے اپنے فرنٹ مین کے نام پہ وہ سارا کچھ 2 نمبر کے لیز کر۔ صحیح، آپ نے 3 جو بڑے منصوبے ہیں، ایک آپ نے گولین پروجیکٹ کا آپ نے ذکر کیا، ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 4 ارب 34 بلین روپے کا جو کیبل کار منصوبہ ہے بروغل ویلی روڈ، اس کے علاوہ بدیان کے حوالے سے میں خلیل صاحب میں آپ سے بھی اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے عبدالاکبر چترالی صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ درخواست ہے کہ مولانا صاحب ہمارے میں نے ان سے لے لیں۔ صحیح ہے، میں آپ کی اجازت سے مولانا صاحب سے پوچھوں گا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مصروف وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، یہ چترال کے حوالے سے ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے 8 سال پورے ہوئے لیکن چترال کی پسماندگی دور نہیں ہوئی۔ آپ بھی مسلسل تقریباً 8واں سال تو آپ کا بھی ہے اسی ایم ایم اے دور کے بعد اگر ہم لے لیں تو آپ کے سامنے ہے یہ پورا پی ٹی آئی حکومت کا جو ٹین اوور تھا، اس سے پہلے 5 سال اور اب یہ تقریباً 3 سال۔ تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے چترال کی پسماندگی دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، یا اگر نہیں اٹھائے تو آپ کے خیال میں کون سی کمیاں ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ذمے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम टॉपिक पे मुझे भी आपने शरीक किया, ताकि क़ारीन को दोनों तरफ से जो आरा हैं वो उनके सामने आ सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पीटीआई का इस हैसियत से कि अभी तक 8 साल तकरीबन पूरे हो गए, इस 8 साल में चित्राल को हकीकत ये है कि इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था पहले, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ख़ास कर अपर चित्राल ज़िला, उनको ज़िले का दर्जा दे दिया, और जब ज़िले का दर्जा दे दिया तो उस वक़्त नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसी वजह से एक सीट सूबाई सीट हमसे चली गई। ये यानी उस नोटिफिकेशन न होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद फिर उस नौज़ायदा ज़िले के लिए, जिसके लिए हर किस्म के विटामिन की ज़रूरत थी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन फलान और फलान फलान ज़रूरत थी, और उसके लिए एक पैकेज का ऐलान करना चाहिए था। जिस तरह मैंने जब वज़ीर आला साहब गुज़श्ता साल वहाँ सैलाब आया और रेशुन में, तो वहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैं वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मैं वहाँ गया था, क्योंकि मुझे वज़ीरज़ादा भाई ने कहा था कि आप वहाँ जाएँ और वज़ीर आला साहब का इस्तकबाल वहाँ करें, मैं गोलिंगोल में उनका इस्तकबाल करूँगा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ वज़ीर आला साहब के सामने मैंने उनको कहा कि ये नवज़ायदा बच्चा है और ज़िला है, और इसके लिए हर किस्म के विटामिन की ज़रूरत है, और इसे विटामिन देने के लिए आप खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने एक तजवीज़ उनके सामने रख दी। मैंने उनको कहा कि मुतबादिल रोड के तौर पर ये रोड जो है, ये कभी-कभी सैलाब दरियाब की वजह से वो रोड कट जाता है, और इसका मुतबादिल जो है वो सामने मैंने उनको बता दिया कि यहाँ ये लोन से लेकर क्या नाम है उसका, वहाँ से लेकर गोहकीर से होते हुए कोस्ट तक अगर ये रास्ता बन जाए तो ये मुतबादिल रास्ता साबित होगा। तो मैंने उसने कहा कि फिर आप मुझसे मिल लें। मैं पेशावर में जाकर उनको तहरीरी तौर पर भी दे दिया, लेकिन अभी तक उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैंने अपने कौमी असम्बली के स्पीच में भी कहा था कि जो पीएचडीपी में हमारे मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जब तक इस पर अमलन काम शुरू नहीं होता, मैं उस वक़्त तक मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं कर, ये मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने कहा है कि मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। और जब भी इन पर अमलन काम शुरू हो जाए, मसलन चित्राल गरम चश्मा रोड, चित्राल ओयोन बुम्बरेद रोड और चित्राल बुनी मस्तूज शांदूर रोड, इस पर अमलन काम शुरू हो जाए, तो फिर मैं इंशाअल्लाह मैं पूरी कौम की तरफ से, अपनी तरफ से, मैं कौमी असम्बली में बरमला मैं पीटीआई हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँगा कि इसने अमलन उस पर काम शुरू कर दिया। इस पर मुस्तज़ाद ये है कि देखें, एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है, और ऑनगोइंग प्रोग्राम जो जारी प्रोग्राम जिसको कहा जाता है, उसके पैसे कभी नहीं रुकते। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि लवारी टनल का जो अप्रोच रोड के पैसे हैं वो रुक गए, और 11 महीनों से अभी तो तकरीबन 13-14 महीने हो गए, वहाँ के मजदूरों को दीर की साइड पर भी और चित्राल साइड पर भी मजदूरों को अभी तक उनकी तनख्वाह और उनकी मजदूरी उनको नहीं मिली। और लवारी टनल के अंदर भी एग्जास्ट का मसला था, वो भी अभी तक हल नहीं हुआ। फिर रिवाइज इन्होंने एस्टीमेट बनाया, कम अज कम वो काम तो जारी रखते। अभी तक अगर काम जारी रखते तो कम अज कम चित्राल की तरफ जो रोड है वो तो बन जाता। तो अभी जो तकलीफ लोग उठा रहे हैं, सयाह उठा रहे हैं, चित्राल के मुसाफिर जो आने जाने में जो तकलीफ उठा रहे हैं, वो नहीं, तो कम अज कम उससे तो छुटकारा हासिल होती, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इस हैसियत से फिर ये है कि बाज़ काम ठीक है अभी इन्होंने शुरू किया है, तो इस पर हम जो काम अच्छे करते हैं तो इस पर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मसलन उन्होंने फीडर ब्रोस के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए, जिस पर मैंने कौमी असम्बली में भी उनका शुक्रिया अदा किया है। वहाँ भी मैं जब वो इफ्तिताह हो रहा था और पोल वहाँ नस्ब कर रहे थे, वहाँ भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो जो अच्छे काम होंगे तो हम बगैर किसी यानी उसके पार्टी से बालातर होकर हम उसकी सताइश करेंगे और उनके साथ होंगे, और इंशाअल्लाह जो अच्छा काम होगा हम हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन अभी तक अमलन ये है कि किसी पर भी अमलन काम शुरू नहीं हुआ। इसी वजह से लोग जो है अभी मुतमईन नहीं है मौजूदा हुकूमत से कि चित्राल के प्रोजेक्ट जो है अभी तक शुरू उन्होंने नहीं किए। अच्छा, इसमें बुनियादी चीज जो है वो ये है कि देखें, रेशुन बिजली घर 2015 में दरियाबुर्द हुआ था,
शिलाबुर्द हुआ था, लेकिन अभी तक उनको सूबाई हुकूमत ने तैयार नहीं कर सका, नहीं बना सका वो बिजली घर हाइडल पावर जो है। अब कह रहे हैं कि अगस्त में, पता नहीं, मुझे 3-4 दफ़ा 3 सालों से ये कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं जुलाई में हम देंगे, कभी कह रहे हैं जून में देंगे, कभी कह रहे हैं दिसंबर में देंगे। तो ये वादे होते रहे, अब कह रहे हैं कि नहीं अगस्त में हम करके देंगे। तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद अब कह रहे हैं कि अगस्त में हम देंगे। चलो अगर 6 साल बाद भी ये ठीक हुआ, ये भी एक काम है। हाँ, अलबत्ता द्रोज में लावी प्रोजेक्ट पर ये काम जो है इंतहाई तेज रफ्तारी से जारी है, जो इत्मीनान बख्श भी है, और उस पर यकीनन हम सूबाई हुकूमत को अप्रिशिएट भी करते हैं। सही है, ठीक है मौलाना साहब। ये मैं अब खलील साहब पॉइंट्स उठाए हैं, मैं उनका अगर रिस्पॉन्स सर में खलील साहब भी प्रोग्राम में एंड कर लेते हैं। खलील साहब के भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, उसके फिर आप इस पर जवाब दीजिए। खलील साहब, आपने अब्दुल लतीफ़ साहब की बातें भी सुनी, मौलाना साहब की बातें सुनी, आप चतराल से आपका भी वो है ताल्लुक़ है, तो आपके ख्याल में न्यूट्रल पोजीशन क्या है वहाँ पे, क्या काम, कितना काम हुआ है? अब्दुल लतीफ़ साहब तो कह रहे हैं कि जो पिछले सालों की जो महरूमियत थी वो हमने ख़त्म कर दी है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, कुछ जो काम हुए 1-2 के उन्होंने तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। आपके ख्याल में एक्चुअल पोजीशन क्या है चतराल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले वकास शाह साहब आपका और AVT चैनल्स का हमें हमेशा से मशकूर हूँ, चतराल अवामी मशकूर है कि हर वक्त में जहाँ पे चतरालियों की आवाज़ उठाने की बात होती है तो आप हमारी आवाज़ बन के आ जाते हैं। चाहे वो 2015 का सैलाब हो, आप बनफ़्स नफीस खुद तशरीफ़ लाए, आपने वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ का आपको पता चले, वहाँ पे आपने क्रॉस टॉक एक प्रोग्राम वहाँ पे भी किया था, मौलाना साहब के साथ हमने किया था वहाँ पे। तो खैबर TV चतराल के लोगों का भी है, तो आपका हक है हम पे। बहुत मेहरबानी। बाकी जो अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और मौलाना साहब हैं, ये तो एक बड़े लोग हैं, इनकी अपनी सियासी वाबस्तगी भी हैं। मैं एक चतराली की हैसियत से एक न्यूट्रल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं दूंगा। सही है। इससे पहले इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा एक मुख्तसर सा हकीकी एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि 1996 की बात है कि बनू में एक सर्जन जो है, इत्तेफाक से मैं भी उसके साथ था, एक बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे उसके साथ। अब उस बुज़ुर्ग का मसला ये था कि उसको एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन थे, पुराना उसको कब्ज़ था। तो उसको डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत डायग्राम बना के कहा, यार यहाँ पे इसका स्टमक है, यहाँ पे इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, मैं यहाँ से सर्जरी करूँगा, यहाँ से इंटेस्टाइन काट के इस तरह लगा दूंगा, ये कर लूँगा, बड़ा। अब बाबा जी जो है ना इस तरह पड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं। अब उसने पुश्तो में अपनी बनुवाल ज़बान में उसको हाथ पकड़ के कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको उस वक़्त मानूंगा जब मेरा जो है ना बड़ा पाखाना होगा। अच्छा तो ये जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं सामने आएगी, जो है ना, आप चतराल के किसी जगह पे भी जाके एक चतराली से पूछें कि यार आपको 8 सालों में या 10 सालों में या गुज़िश्ता, अगर हम गुज़िश्ता 20 सालों को लगा लें, बिल्कुल तो क्या फ़र्क पड़ा है आपको? देखें, सबसे बड़ी बात जो अभी अब्दुल लतीफ़ साहब ने कहा कि यार हम जो हैं तरक्याती काम जो उसके अलावा जो सियाहत पे लगा रहे हैं, जी बिलियंस ऑफ रुपीस लगा रहे हैं, एक टियर लिफ्ट पे लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन जो अप्रोच रोड है आप लवारी तक तो पहुंच जाते हैं, वहां से आगे टनल बहुत खूबसूरत बनी है। आप बराडाम तक 18 किलोमीटर का जो छोटा सा हिस्सा है, यकीन करें वहां जाके बंदा रोता नहीं है। और आपको मैं क्या बताऊं, अच्छा टनल जो है, अब जिस तरह बात हुई कि वहां पे एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं है, आप यहां से अपनी मर्जी से जाते हैं, हिसाब करते हैं जी मैं 6 घंटे यहाँ पहुंचा हूँ, 2 घंटे टनल से आगे, टनल पे आपको रोक लिया जाता है, टाइमिंग रख दी गई है कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम तक नहीं जा सकते, टनल नहीं बनी। अगर आप उससे आगे चले जाते हैं, चतराल पहुंच जाते हैं, तो आप द्रोज से होते हुए चतराल तक ऐसी हालत में पहुंचते हैं कि वहां पे आपको रोड तो नहीं, बस एक खड्डर सा बना हुआ है। आप जहां आपने वहां पे आपने शूटिंग भी बताया भी था हमने, अभी तक वो हम मेरे ख्याल में 6-7 साल तो हो गए होंगे, अब अभी तक आपके दिल में अभी तक नहीं बना, वही सिचुएशन है। अच्छा, मौलाना साहब के जो घर के सामने पुल है, 17 जुलाई 2015 को वो सैलाब में बह गया था, सही, तो मौलाना साहब का घर के सामने का पुल अभी तक नहीं बना है। अच्छा ठीक है, एक अच्छा आगे चले जाते हैं, सेहत के शोबे में आते हैं। सही, सेहत के शोबे में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चित्राल है, वहाँ पे अभी भी 45 सीट्स जो है ना वो मेडिकल ऑफिसर्स की खाली हैं, स्पेशलिस्ट की सीटें खाली हैं। जी 45 मेडिकल की, मेडिकल ऑफिसर्स की 17 ग्रेड की, स्पेशलिस्ट की सीटें मैं आपको बताऊं। देखिए हेड इंजरी होती है, न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो फिजिशियन नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट की वहाँ पे जो FCPS स्पेशलाइज्ड पोस्ट वहाँ पे कोई नहीं है, स्किन का वहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, आर्थोपेडिक का इतना बड़ा सेगमेंट वहाँ पे ट्रामा होता है, आर्थोपेडिक का वहाँ पे कोई नहीं है, सीटें खाली हैं। अच्छा, जिस तरह मौलाना साहब ने बात की कि हमें जो एक ऐलान करके अपर चतराल लोअर चतराल का एक ज़िला बनाया गया, ये हमें तकसीम कर दिया गया है। ठीक,
اب ہمارے چترال میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ میں تو اپر چترال کو ضلع تو لوگ اسی لیے مانگتے ہیں کہ ان کے جو کام ہے وہ آسان ہو جائے, ان کی رسائی ہیڈ کوارٹر تک آسان ہو جائے, اور ان کے جو فنڈز آتے ہیں یا ان کے نمائندے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا زیادہ وہ انٹرسٹ لیں گے. تو اب یہ اپر اور لوور چترال میں آپ کے خیال میں وہ کام نہیں ہوا؟ اپر لوور چترال میں نے کہا نا بہت بڑا کام ہوا ہے نا, یہ کام ہوا ہے کہ یہ ضلع بننے سے شاہ صاحب اس کی طرح آ رہا نا, بہت بڑا کام ہوا ہے. پہلے میں اور لطیف جب جاتے ہوتے تھے نا, ہمیں کہا جاتا یہ چترالی ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں میں اپر چترال کو, میں لوور چترال کو. اب بہت بڑا, سب سے بڑا تو یہ کام ہو گیا ہے. اب آتے ہیں آپ نے بات کی انفراسٹرکچر کی, یقین کریں ابھی تک اپر چترال میں جو آفیسز بننے ہیں سرکاری وہ نہیں بنے. یہ بحث چھڑی رہتی ہے کب بنیں گے. دیکھیں جی ابھی تک جس رفتار سے مجھے آپ تھوڑی اجازت دیں کیونکہ دونوں طرف سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, تو شاہ صاحب مجھے آپ تھوڑا سا اگر وہ دے دیں گے. پہلے میں مولانا صاحب کو جو کچھ باتیں خلیل صاحب یہ ختم کر رہے ہیں, بالکل آپ کو موقع دیں گے, بالکل لطیف بھائی بالکل آپ کو موقع. دیکھیں میں اس بات پہ انفراسٹرکچر آفیسز نہیں بنے ہیں. اگر ضلعی آفیسر ہے, اگر وہ ڈی ایچ او ہے, ابھی جا کے ایک ڈی ایچ او اپر چترال کے لیے بنا ہے. اچھا اپر چترال کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بننا چاہیے. ابھی تک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھونی جو ہے نا وہاں پہ 4-5 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, دفترات نہیں ہیں. اچھا اے سی نے اگر بیٹھنا ہے مستوج میں, سب ڈویژن مستوج کا وہ ہے, وہاں پہ اے سی نہیں ہے. تورخو کے لوگ ابھی بھی بونی آتے ہیں, ملکوں کے لوگ ابھی بھی بونی آتے ہیں. اچھا روڈز کی بات کی گئی, چترال جو چترال بونی روڈ ہے یہ 1994 میں بنی تھی. یہ سی اے ڈی پی ایک پروجیکٹ تھا, چترال ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, یہ جا کے اس وقت بنی تھی. اس کے بعد سے اب تک کتنی دفعہ وہ سیلاب برد ہو گیا, وہاں پہ روڈ خراب ہوئے, وہ روڈ نہیں بنی ہے. چترال میں یہ بات کرتے ہیں نا سیاح لے آنے کی, کیسے آئے گی سیاحت جی. آپ روڈ یقین کریں وہاں پہ جب بندہ ایک دفعہ جاتا ہے, گرم چشمہ سب سے خوبصورت ہماری ایک ویلی ہے, وہاں پہ بدقسمتی سے 10 سال تک وہاں کے ایک ممبر بھی وہاں کرا, لیکن وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا, روڈ نہیں بنے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو چترال کے لوگ ہیں نا, چترال کے لوگ, ہمارے مولانا صاحب جو ہے, ہمارے مولانا صاحب بڑے متحرک وہ ایم این اے, کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ قومی اسمبلی میں اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ آواز مولانا صاحب ہی اٹھاتے ہیں. لیکن مولانا صاحب سے سب سے بڑی جو ذمہ داری ایک اور بھی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بھی ترجمان ہیں, واحد ترجمان ہیں, تو ان کو اپنی پارٹی کی بھی ترجمانی بھی کرنی پڑتی ہے اور چترالی کی آواز بھی بننی پڑتی ہے. اگر مولانا صاحب, اچھا یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے اس دفعہ, میرے خیال میں ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے چترال کے 4 نمائندے اسمبلیوں میں ہیں, 2 صوبائی اسمبلی میں ہیں, ایک قومی اسمبلی میں ہے اور ایک سینٹ میں ہے. اگر یہ 4 ایک ہو جائیں, اور ایک اسپیشل بھی ہے وزیر زادہ صاحب کی شکل میں, ان کو ملا کے منسٹر بھی ہے, وہ منسٹر بھی ہیں, مشیر بھی ہیں. اگر یہ 4 لوگ مل کے ایک چترال کے, جس طرح لطیف صاحب نے بات کی کہ ہمارے جو انڈیجنس وہاں پہ لوکل جن چیزوں سے ہم آگے جا سکتے ہیں, ان چیزوں کو ملا کے ایک 10 سال کا منصوبہ بنا لے, 15 سال کا منصوبہ بنا لے, پارٹی اس سے بلاتر ہو کے. چترال کے عوام کا سوچیں اپنے پارٹی. اچھا عبداللطیف صاحب کے پاس کوسچنز بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں, تو میرے خیال میں آپ بالکل تفصیل سے جوابات دیں. جی سب سے پہلے جو آخری بات انہوں نے کی کہ چترالی بن کے سوچنا, تو یہی ہم الیکشن میں یہی کہتے تھے کہ آپ الیکشن میں اپنے وسائل کو ووٹ دیں. جی تو میں معذرت سے کہوں گا کہ مولانا صاحب میرے دوست ہیں, 2002 سے لے کر میری ان کی دوستی ہے, اور یہ ایک کتاب لے کر آتے ہیں جسے ہم شیو کتاب کہتے ہیں. تو وہ لا کر شیو کتاب ہم کہتے ہیں, وہ اس کو سمجھ آ گئی ہے, جو سننے والے ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو شیو کتاب لے کر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن کو ووٹ دو. اب جو مولانا صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے کہ اپر چترال کو ڈسٹرکٹ بنایا گیا, ہماری سیٹ چلی گئی. اپر ڈسٹرکٹ بننے سے سیٹ نہیں گئی, اپر ڈسٹرکٹ بننے سے اب سیٹ بحال ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اپر چترال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. تو میں مولانا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو صرف 10 کروڑ روپے ملے تھے ڈسکریشنری فنڈ میں, ان میں سے 1 روپیہ بھی اپر چترال میں انہوں نے نہیں لگایا. پسماندگی کا رونا وہاں کر ہوتے ہیں اور وہ لوور چترال میں, حالانکہ میں لوور چترال میں لگانے پہ بھی خوش ہوں, لیکن تقسیم انہوں نے کی, اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 17 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے چترال بونی مستوج روڈ, 17 بلین روپیز کا. یہ 1 مہینے کا کام ہے, یہ 2 مہینے کا کام ہے, یہ تو ایک انٹرنیشنل ٹینڈر کے پروسیس سے گزرے گا. سارا کچھ ہونے کے بعد ابھی اس کے ٹینڈر بھی ہو گئے. اب 17 بلین روپیز کا پروجیکٹ جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے, ظاہر ہے کہ اس کے دنوں میں مہینوں میں تو ہوں گے نہیں. اور رہی بات کہ اپر کو ڈسٹرکٹ کا, وہ ہماری ایک اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی, کیوں کہ 14,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے, وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ صوبے کا جب ہماری فاٹا مرجر سے پہلے 20% آف دا ایریا
चतराल पे मुश्तमिल था। अब 20% का एक डिस्ट्रिक्ट और 80% के 23 डिस्ट्रिक्ट थे। तो अब हमने 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बराए नाम नहीं बनाए। अब वहाँ पे ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वहाँ पे पुलिस का निज़ाम फंक्शनल हो चुका है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम, तमाम ईडीओज़ वहाँ पे आके बैठ गए हैं। वहाँ पे 25 करोड़ रुपए इस बजट में एलोकेट हुए हैं जो वहाँ पे ऑफिस सेटअप करने के लिए। वहाँ पे रेस्क्यू 11 के लिए 250 मिलियन रुपए एलोकेट किए गए हैं। वहाँ पे गुज़िश्ता पीटीआई हुकूमत में DHQ हॉस्पिटल बूनी को, जो अब DHQ बनने जा रहा है, 12 करोड़ रुपए की लागत से उसकी अपग्रेडेशन हो रही है। जाहिर है कि कंस्ट्रक्शन जब बन गई है जी, अस्पताल की बिल्डिंग बन गई है, अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन, तकरीबन नियर कंप्लीशन है सर। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जब वहाँ पे वो अपग्रेडेशन जब उसकी हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्पेशलिस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आप अपना तफसील की तरफ जान देंगे। ग्रहण को तुमको मुंगा एवढा शंदा मखलू जी, ग्रहण को तुमको दमीन पास खिदमत के मुंगा योजल बिया हाजिर हूँ। अच्छा अब्दुल लतीफ़ साहब, आप अपना जवाब दें प्लीज़। तो मैं जी ये अर्ज़ कर रहा था कि अब आप अंदाज़ा करें कि गुज़िश्ता मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एक ढंडोरा पीटा गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर, वो आकर बम्बुरेद रोड का उन्होंने हवाई इफ्तिताह कर दिया। जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट आई तो हमने पता किया कि भाई इसमें हुआ क्या है, तो वो सारा कुछ ना उस प्रोजेक्ट की फेडरलाइजेशन हुई थी, ना लैंड एक्विजिशन उसके लिए हुई थी। अब आप ज़मीन ना ख़रीदें किसी रोड के लिए और आप उसका ऐलान करें तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो 3 साल लगा के इसी वज़ीरज़ादा ने, जो कि सेलेक्टेड एक MP हैं और कैबिनेट मेंबर हैं, माइनॉरिटी की सीट पर आए हैं, मौलाना के जो करने के काम थे वो इस वज़ीरज़ादा ने कर दिए। वो इस्लामाबाद जा आकर हुआ क्या कि 4 अरब रुपए अपना रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए और 2 अरब रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए, जिसे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देना है। वो मैं महमूद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज करने में इतनी बड़ी हमारी हेल्प की है। तो अब 2 अरब रुपए जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, लैंड एक्विजिशन नहीं होगी, तो बम्बुरेट रोड तो बनना नहीं है। इसी तरह जिस तरह अपना खलील भाई ने कहा कि सलीम खान साहब 8 सालों में आपने कौन सा रोड मुकम्मल किया? इन 8 सालों में चतराल में PTI गवर्नमेंट ने कौन सा रोड मुकम्मल किया, कितने किलोमीटर? मैं शाह साहब आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आप हैरान रहेंगे कि चतराल के अंदर 70 सालों में, गुज़िश्ता 70 सालों में सिर्फ 4 RCC पुल बने थे, 4 RCC। अब आप अंदाज़ा करें कि चतराल जैसे एरिया के लिए इन पुलों की अहमियत क्या है कि एक पुल अगर वॉश आउट हो जाए तो वो पूरा एक इलाका, पूरी एक वैली डिस्कनेक्ट हो जाती है। और मैं मौलाना साहब को ये भी याद दिलाऊं कि इनके गाँव का जो इलाका गाँव है, पर्सनली इनका घर का जो रास्ता है, ब्रोजगोल में RCC ब्रिज भी हमने PTI की गवर्नमेंट ने बनाई थी। और ये महमूद खान साहब हमारे मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये प्रीवियस गवर्नमेंट में आकर उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। तो अब आप अंदाजा करें कि 70 सालों में 4 RCC ब्रिज बने थे और PTI के 5 सालों में हमने RCC ब्रिजेस बनाए 11। नहीं मौलाना साहब मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब एतराज कर रहे हैं कि उनका जो पुल है ब्रोज का दौर। अच्छा मौलाना साहब, जी मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ब्रोज पुल के हवाले से? अब्दुल लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि वो पुल भी अब जमाल की हुकूमत में ये पुल बनाया था, ये पुल उस वक्त बना था और सिलाब इसको बहा के ले गया NDMA को। मैं और उस वक़्त के एक्शन CNW हम दोनों आए वहाँ और उस पुल को हमने वहाँ रखा, नंबर 1 पे रखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हुआ। ठीक है, PTI के हुकूमत में मंजूर हुआ, लेकिन उसके लिए जदोजहद मैंने की थी। इसी तरह चित्राल और बम्बुरेद रोड में जाएं आप, वज़ीरज़ादा को यहाँ बैठाते तो वो बात उनको पता है, इनको पता नहीं है, तो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, इनको तकलीफ तो यही है। तो वो उनको बैठाते, उनको पता था कि बम्बुरेद रोड में मैंने कितना काम किया है, मैंने कहाँ मैं गया हूँ, उसके लिए कौमी असम्बली में मैंने क्या काम किया है, मैं स्टैंडिंग कमेटी में मैंने क्या काम किया है, ये उनको पता था वज़ीरज़ादा साहब को। लेकिन आपने उसको नहीं बुलाया और इनको बुलाया। इन गरीब को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अंदरून खाना। और ये कह रहा है कि अब्दुल अकबर चित्राली का करने का काम था, वज़ीरज़ादा ने किया। अब्दुल अकबर चित्राली ने क्या क्या नहीं किया उनको पता ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी में मैंने क्या नहीं मौलाना साहब, अच्छा मौलाना साहब ये सही है। मौलाना साहब वो कह रहे हैं कि ये आपके घर के सामने जो पुल है ब्रोज में,
تو وہ پی ٹی آئی حکومت نے بنایا, پی ٹی آئی حکومت میں بنی ہے وہ پل. اس کے علاوہ عبداللطیف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو جو 10 کروڑ روپے ملے تھے تو آپ نے بجائے اپر چترال کے آپ نے لوور چترال میں لگا دیے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میری بات سنیں, اس میں بات یہ ہے کہ میں نے 2018-19 میں تقریباً 35 کروڑ روپے کا منصوبے میں نے دیے تھے ان کو. اچھا, اس میں سے 20 کروڑ روپے اپر چترال کے تھے اور 15 کروڑ روپے لوور چترال کے تھے, اور یہ آج کل کر کے مجھے نہیں دے رہے تھے. اور پھر میں گیا ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ جا کے وہ جو ڈی ڈی سی ہوا تھا, این ڈی ڈی سی ہوا تھا, ان کو میں نے وہاں جمع کیا, اور اس میں لوور چترال پہلے نمبر پہ تھا, پہلے اس میں اس کا این ڈی ڈی سی ہوا تھا, تو اس کے بعد اپر چترال کا تھا. ابھی انہوں نے 10 کروڑ جمع کیا ہے, وہ اسی لسٹ کے مطابق وہ جاری کیے ہیں, اور یہ ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے مجھے اسٹے دیا تھا, انہوں نے حکم امتناعی جاری کی تھی 15 کروڑ کی, اس میں سے بھی 10 کروڑ ابھی مجھے دیے ہیں, اور اس میں وہی لسٹ ہے جو ہائی کورٹ میں شامل ہے, اس کے مطابق وہ خرچ کر. ہو سکتا ہے کہ ابھی دوبارہ اگر ہائی کورٹ جاری کر دے پیسے وہ تو اپر چترال میں لگیں گے, نمبر 1 آئے گا یہ کام. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. اچھا مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی نہیں جی, وہ کہنے کو تو ہمارے دوست کچھ بھی کہہ جاتے ہیں وہ, اور مجھے گلا بھی نہیں ہے. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں تو 35 کروڑ روپے کا پروجیکٹ لے کے آیا تھا. نہیں, اب 35 کروڑ کا پروجیکٹ, اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو گالیاں بھی دیں, پروجیکٹ لانے کے لیے آپ کو سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے. آپ قومی اسمبلی میں اٹھ کے ایک اکیلا بندہ ہو, اور ایک بات میں آپ اس پروگرام ریکارڈ کے رکھیں, ہماری چترال میں ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے اگر ختم ہونی ہو, ویپورائز ہونا ہو, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک سیٹ ملتی ہے اور وہ چترال سے ملتی ہے. اچھا, پرویز مشرف کی پارٹی کو ایک سیٹ ملی 2013 کے الیکشن میں, وہ پارٹی الحمدللہ ویپورائز ہو چکی ہے. اب مولانا صاحب کی پارٹی کی باری ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں نہ کریں, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ انجوائے کریں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, تنخواہ آپ کو ملتی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں, باقی یہ ٹینشن آپ مت لیں. ہمارے پاس ہمارے محمود خان صاحب ہیں چیف منسٹر, he is a phone call away. اور یہ جو شندور روڈ کا منصوبہ جو مٹیریلائز ہوا ہے, یہ جو بمبرید روڈ مٹیریلائز ہوا ہے, میں اتھارٹی سے کہتا ہوں, دعوت سے کہتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر محمود خان کے ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر ہوا ہے. ذاتی دلچسپی دیکھیں پریکٹیکلی پروف کرنا ہوتا ہے. مولانا صاحب کی بات سی ہے, مولانا صاحب کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں, ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ان کا وہ آپ کے سیاسی حریف ہیں, لیکن خلیل صاحب جو ہے یہ ایک نیوٹرل چترالی ہے. خلیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال میں 45 ڈاکٹرز کی ویکنسیز ہیں, لیکن آپ کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہے, وہاں پہ نرسز نہیں ہے, وہاں پہ جو اسپیشلائزڈ ڈسپلنز ہیں, نیورولوجی کے رہنے کی رہائش گاہ نہیں ہے. میری گزارش ہے ایک لطیف صاحب ایک مسئلہ جو ہے نا کرونیکل, جس طرح انہوں کرونیکل کانسٹیپیشن کی بات کی ہے نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری قومی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے اور صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے, ٹھیک ہے سر. اب ہم نے کیا کیا کہ یہ اتنا اسکیٹرڈ ایریا ہے, پاپولیشن ڈینسٹی اس کی کتنی ہے سر, 27% پر اسکوائر کلومیٹر. صحیح ہے, لیکن ایک اسپتال سے ایک جو 27 ہے سر, میں کیلکولیشن کر کے, تو اب آپ میری گزارش کریں, میری گزارش کوارٹر ہاسپٹل ہے آپ کا, ایک اسپتال میں تو کم از کم یہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو پورے کر لیں, ایک سکول میں آپ نے اساتذہ پورے کر لے, ایک چترال جو یونیورسٹی ہے تو اس کے لیے اس کی بلڈنگ نہیں ہے, اس کی بلڈنگ کیسے ہوگا نا, اس کو وسائل چاہیے نا. اب اس بجٹ میں اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے 1.7 بلین روپیز. نہیں سر, یہ جو یونیورسٹیز بنی ہیں, یہ مردان چارسدہ, نوشہرہ اور پتہ نہیں کہاں پہ جو یونیورسٹیز بنی ہیں, تو ان کے لیے کوئی مرکز سے تو فنڈ نہیں آیا ہے. اگر یونیورسٹیز بنی ہیں تو کن دور میں بنی ہیں؟ چارسدہ سے چیف منسٹر صاحب آتے رہے ہیں, مردان سے آتے رہے ہیں, وہاں پہ قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے ہیں, دے ہیو بین پارٹ آف دی گورنمنٹ. ہمارا مجھے ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ چترال کی محرومی دور کرنے کے لیے چترال سے اپنا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے؟ نہیں, وزیر اعلیٰ نے ہمارا ہے, میں آن ایئر یہ کہتا ہوں کہ چترال کا وزیر اعلیٰ ہے. محمود خان از وزیر اعلیٰ آف چترال, he belongs to چترال, literally is doing like that. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمارا ہے وزیر اعلیٰ. کیوں؟ گزشتہ سال سیلاب آئے, سوات میں بھی سیلاب آئے اور چترال میں بھی آئے. محمود خان صاحب پہلے دن اپنی کانسٹیچوئنسی میں تھے اور دوسرے دن میرے ساتھ وہاں پہ ریشن میں تھے.
اب ریشن پاور ہاؤس کی مولانا صاحب نے بات کی، میں بالکل ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک پاور ہاؤس جو ڈیمیج ہوا ہے، اور اس پہ اخراجات کتنے ہیں شاہ صاحب؟ 96 کروڑ روپے۔ اب 96 کروڑ روپے کا آپ اگر ایک دن میں کتنا خرچہ کریں گے، اور وہ ٹیکنیکل کام ہے سر، اس کے لیے مشینری منگوائی گئی اوریجنل سورس سے، جو جرمنی سے مشینری وہاں پہ آ کر انسٹال کی گئی ہے، اب سول ورک چل رہا ہے۔ اب 96 کروڑ کا منصوبہ اب 6 مہینے تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور ہمارا ڈیزاسٹر پرون ایریا، آپ ریشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی پاور ہاؤس ریشن، وہ کب سے 2015؟ وہ تو اس کو تو 6 سال ہو گئے سر، 6 مہینے کی نہیں، 6 سال نہیں، 2015 6 سال ہو گئے نا، 6 سال اس لیے ہو گئے نا سر۔ ایک مکان جو آپ اوپن پلاٹ پہ آپ مکان بناتے ہو نا سر، وہ آسان ہے، آپ نے بنیادیں کہاں سے اٹھانی ہے، آپ نے پلر کہاں سے کھڑی کرنی ہے، وہ آسان ہے۔ لیکن اس کا ریشن پاور ہاؤس کا یہ تھا کہ بنا بنایا پروجیکٹ تھا، اور وہ واش آؤٹ ہوا، اس کے سارا مشینری بھی اس کے تباہ ہو گئی، سول ورک بھی۔ تو اب اس کی جو مشینری لانے میں 1.5 سال تو اس میں لگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ تو میں مولانا صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ایم ایم اے، چلو آپ اب اپوزیشن میں ہیں، ایم ایم اے کو دور میں چترال میں ایک پروجیکٹ مجھے ایسا بتائیں، ایک پروجیکٹ اچھا جو کہ مٹیریلائز ہوا۔ مولانا صاحب میں تو گن کے یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ ان کا جواب آ جائے پھر آپ گن لیں، بالکل بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، عبداللطیف صاحب کہتے ہیں کہ ایم ایم اے گورنمنٹ میں یا آپ کی حکومت میں، آپ کی جب حکومت تھی تو آپ نے ایک پروجیکٹ نہیں دیا چترال کے لوگوں کو، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں کوئی پروجیکٹ یا کوئی منصوبہ بنا تھا؟ دیکھیں، میری حکومت میں الحمدللہ اویون روڈ پختگی ہو گئی ہے، موریلش روڈ ہو گئی ہے، اور اسی طرح جا بجا 5 یہ ملک روڈ، یہ پختگی بھی ہو گئی ہے، توسیع بھی اس وقت ہوئی تھی۔ اور اسی طرح بنی بزن روڈ، اس پر کام ہمارے دور میں شروع ہوا تھا، اور یہ بلیک ٹاپنگ جو ہے کاغلش کے آخر تک ہوا تھا۔ اس سے آگے جو ہے نقشہ بھی جو ابھی جو کام اس پہ ہو رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں وہ نقشہ بھی میں نے اور مولانا جہانگیر صاحب نے ہم نے ڈالے تھے۔ بھائی یہ کس بات کی کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں۔ میں نے وہ کہا کہ آپ کوئی باخبر لانا چاہیے تھا، وزیر زادہ بہترین آدمی تھا، ان کو پتہ بھی ہے، وہ معتدل آدمی بھی ہے، بات کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو تو تکلیف ہے، یہ ہار گئے، ہارے ہوئے آدمی کو پروگرام میں نہیں لاتے، وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں مجھے تانا دے رہے ہیں شاہ صاحب، اس میں دیکھیں، ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندہ قومی اسمبلی میں بیٹھنے سے وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا۔ قومی اسمبلی میں اگر آپ کے جانے سے آپ کوئی بہت بڑے دانشور ہو گئے ہیں، تو میں آپ کو جانتا ہوں مولانا صاحب، یو آر ناٹ دیٹ گریٹ انٹلیکچوئل، یہ باتیں نہیں کرتے۔ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرم چشمہ روڈ کس کی اس کی انیشیٹو پہ ہوا تھا؟ یہ چیف منسٹر محمود خان نے اپنا مراد سعید کے ذریعے کروایا۔ بیچ میں دوڑ تپوڑ کی تھی وزیر زادہ نے۔ آپ کو کس چیز کا پتہ ہے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے گاؤں کی بجلی ہم نے ریسٹور کروائی ہے۔ 6 فیڈر کی جو پاور، جو 6 فیڈر بن رہے ہیں، آپ کو پتہ تھا نہیں تھا، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ محمود خان صاحب نے پیسکو کے چیف کو بلایا، ہمارے ساتھ ہوئے، تو آپ جا کے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے پولوں کے ساتھ جا کے نمبر بناتے ہیں۔ یہ نمبر سے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی میں کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، تیری ایک سیٹ ہے، تیرے کو لے کے میں نے پی ٹی آئی والے کرنا کیا ہے؟ ایک انڈا وہ بھی گندا، جس طرح شہزادہ افتخار جو ہے وہ ایک سیٹ لے کے پارٹی کو ویپورائز کر گیا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جماعت اسلامی کا آپ ہی پڑھیں گے جو کردار آپ کا ہے۔ آپ جواب دے دیں بس، وہ جواب آئیں گے آپ کا۔ مولانا صاحب آپ جواب دے دیں۔ بجلی کی بات کی انہوں نے کہ آپ کی جو بجلی تھی وہ بھی ریسٹور انہوں نے کرائی ہے، جو روڈ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارے کام تو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئے ہیں، تو آپ جواب دیں ان کو پلیز۔ میرے بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کام میں اس کے یعنی مرکزی حکومت کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس بندے کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں نے لاوی پروجیکٹ کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ میں نے کہا۔ اور باقی پروجیکٹ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب اس پر کام شروع ہوگا، میں اپنی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کروں گا، اور جو انہوں نے بجلی کے پیسے دیے ہیں اس میں میں نے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔
لیکن اس سلسلے میں میں نے بھی کام کیا ہے, میں نے جدوجہد کی ہے, میں نے یہاں سے لوگوں کو لے کر وہاں نقشے بنائے ہیں, وہ لوگوں کو میں نے ٹھہرایا ہے, ان کو پڑھایا ہے, پھر آ کے میں عمر ایوب صاحب سے اور دیگر وزراء سے میں نے ملاقات کی ہے, میں نے کام کیا ہے. اب بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو کام اچھا کوئی کرے گا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں, ہم اس میں بخل نہیں کرتے, میں مرکزی حکومت کے اس کام میں بخل نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے کہ جو کام نہیں ہوئے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے. اور ہمارا اب بھی دیکھیں, اگر چترال گرم چشمہ روڈ, چترال اویون بمبرے روڈ اور شاندور روڈ پہ کام جس دن شروع ہوگا, میں خدا کی قسم بغیر اس کے بخل کے میں مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کروں گا, عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, میں واقعی وزیر مواصلات کا شکریہ ادا کروں گا. ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائی, انشاءاللہ جو کام اچھا ہوگا. میں دیکھیں یہاں وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ خواتین کے بارے میں, اور یہاں پاکستان پیپل پارٹی کے خواتین نے اس کو خوب قومی اسمبلی میں اچھالا اور اس کے خلاف انہوں نے باتیں کی, وزیر اعظم کو انہوں نے یعنی اس پر نشترزنی کی. تو میں خدا کی قسم اٹھا, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب کی میں حمایت کرتا ہوں, میری جماعت حمایت کرتی ہے اس بات پہ, اور عمران خان اگر اسلامی مدینہ کی اسلامی ریاست نافذ کریں گے تو جماعت اسلامی اس کی حمایت کرے گی, اور میں بغیر تنخواہ کے اس کا میں نوکر بنوں گا, بغیر تنخواہ کے. صحیح, یہ بات نہیں ہے جو دیکھیں. صحیح ہے, آپ کی بات آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے کام کیے ہیں تو وہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو کام نہیں کیے تو آپ ان کو اٹھائیں گے. آپ کی بات سر بالکل آ گئی ہے. میں خلیل صاحب باتیں تو پوزیشن کی طرف سے بھی آئے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئے گی, تو آپ کے خیال میں کون سے کام جو کرنے ہیں وہ نہیں ہوئے, تو تاکہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم وہ پوائنٹس اٹھائیں, وہ جو ایشوز ہیں ہم اٹھائیں, تاکہ لطیف صاحب یا ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہے تو ان پوائنٹس کو یا جو ان ایشوز پہ توجہ دے اور وہ مسائل حل کریں. تو کون سے ایشوز ہیں آپ کے خیال میں سر دست سب سے اہم؟ جس چیز کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا نا کہ اپر چترال لوور چترال, جی, تو اسی کی ایک جنگ میں بیچ میں پھنس گیا ہوں. صحیح. تو سب سے پہلے دیکھیں, مولانا صاحب نے ایک بات کی کہ مولانا صاحب کو ایک ایسے بندے کو لانا چاہیے جس کو ادراک ہونا چاہیے. تو میں تھوڑا سا مولانا صاحب کو یاد دلا دوں کہ 1992 کی بات ہے, اللہ بخشے ہمارے صادق امین کو, تحریک تحفظ چترال کے نام سے ایک لاہوری ٹنل کے حوالے سے تحریک بنی, جس میں عبداللطیف بھی تھا, میں بھی تھا, ودود بھی تھا, بلبل مرحوم بھی تھا, دوسرے بھی تھے. ہم نے وہاں سے چترالی بازار سے جلوس لے کے جاتے تھے, جامع مسجد کریم علی خان میں ہم اجلاس کرتے تھے. تو مولانا صاحب کو جتنے سیاست میں آ کے وقت ہوا ہے, عبدالکو بھی وقت ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں کام کی طرف کی بات آتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں اپر چترال جو ہے نا, جس سے میرا تعلق ہے, میرا تعلق جی اپر چترال سے. یہ بات کر رہے ہیں نا بنی ٹو چترال روڈ یا استرو سے بزن روڈ, اس میں جو لاسٹ ایئر پل تھا, پل گر چکا ہے. صحیح ہے. راستہ بہت خطرناک ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, لوگ مرتے رہتے ہیں. اچھا, دروش کا جو پل ہے گرم چشمہ میں, وہ خراب ہے, نہیں بنا ہے. اس کا جو استرو کا پل خراب ہے. ابھی لاسٹ 2 مہینے پہلے اناج جو مستوج میں جگہ ہے, وہاں پہ مزدہ گرے, اس میں 5-6 لوگ مرے ہیں. تو چترال میں جو پل ہیں وہ تباہ شدہ ہیں, یا بالکل خراب ہیں یا بنے نہیں. اچھا, روڈز کی جو آپ اگر بروغل کی بات کی نا لطیف صاحب نے, بروغل کے لوگوں تو سب سے بدقسمت لوگ ہیں کہ وہ چترال سے بھی 25 گھنٹے کے راستے پر ہیں, اتنا دور ہیں وہ لوگ. وہاں ان کے لیے ایک چھوٹی سی جو ان کی چراگاہ تھی, وہاں پہ کیا وہ لوگ بیل بکریاں پالتے ہیں یا یاک پالتے ہیں, ان کی چراگاہ تھی. ان کو چراگاہ کو ایک نیشنل پارک قرار دے کے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ بھئی نیشنل پارک کا مطلب کیا ہے, نہ وہ لکڑی کاٹ سکتے ہیں, نہ وہ بکریاں چرائیں گے, نہ وہ یاک چرائیں گے. تو ایک جو ان بیچاروں کا ذریعہ معاش تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بات آپ بتا دینا, چترال میں ان 8 سالوں میں, اپر چترال کی بات کرتے ہیں, 2 وہاں پہ ایک گرلز کالج ہے, ایک بوائز کالج ہے, ابھی تک وہی ہے, کوئی نہیں بنا ہے. اچھا, انفراسٹرکچر اگر آپ بات کریں نا, وہی جو پرانی بلڈنگ ہے وہاں بونی میں ہے, اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ بونی میں بننا ہے کہ وہ کالش میں بننا ہے. صحیح ہے. اور آئے دن اپر چترال میں جو تحفظ چترال اپر چترال کے لوگ ہیں وہ جلد سے جلوس نکالتے رہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے مسائل کو حل کریں. کچھ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں وہاں پہ ابھی بات نہیں. اچھا, 1122 کی لطیف صاحب نے بات کی, بات تو ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ جو آفیسز ہیں, جو اسٹاف ہونا ہے, اس کی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ہماری بدقسمتی پورے قوم کی کیا ہے, ہم لوگ 4 سال 4.5 سال 3 سال تک کچھ نہیں کرتے. جب الیکشن کے دن آ جاتے ہیں, آخر سال میں ہم زیادہ زور لگا دیتے ہیں. اچھا, لطیف صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ چترال میں جو جتنے منرلز ہیں,
اللہ تعالیٰ نے چترال کو ہر قسم کی اس سے نوازا ہوا ہے، قدرتی صلاحیتوں سے بھرپور لوگ ہیں ہمارے، محنت کش لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ہائیڈرل پاور کی بات کی ہے، سب کچھ بات کی ہے۔ ابھی ایک جو بلاکس بنائے گئے چترال کو 100 بلاکس بنائے گئے ہیں منرل کے حوالے سے، اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جس میں کچھ باہر کے ملکوں کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ آگے ٹھیکے میں بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا اب آپ بات بتا دیں، ابھی 3 دن پہلے وہاں پہ جو لوکل جو لوگ تھے منرلس کے حوالے سے، انہوں نے کہا بھائی اگر یہ بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں کون اس میں سے حصہ دے گا؟ صحیح، تو وہ بیچارے تو آٹومیٹکلی سے طرح ہو جائے گا۔ میں خلیل بھائی صاحب کو کریکٹ کرنا چاہوں گا، اس میں جو بلاکس بنے ہیں جی وہ میٹل کے لیے ہیں، جو انڈسٹریل جو وہ ہیں وہ بلاکس اس لیے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہ اس سے مائننگ وہاں پہ ہونی ہے۔ جو نان میٹل ہیں وہاں پہ بلاک سسٹم ریلیو کر دی گئی ہے، سیمی پریشیس سٹون اور یہ سارا کچھ ہے، وہ لوکل لوگ جو ہیں وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور کافی لوگوں نے لیز بھی لیا اور وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن دور ہونی چاہیے کہ میٹل اور نان میٹل کی وہاں پہ ڈفرینس ہے۔ میٹل چونکہ بہت بڑی انویسٹمنٹ مانگتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ملٹی نیشنل یا بہت بڑی بڑی پارٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، ہم جیسے لوگ تو وہ کر نہیں سکتے۔ اور دوسری بات اب خلیل بھائی نے کی، تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں اپر چترال کا ڈسٹرکٹ بنے، لوکل لوگ ہیں تو ان کو تھوڑی سی وہ تشویش ہے کہ باہر سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا حصہ کیا ہوگا یا ہم سے کون پوچھے گا؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو وہ چیز ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے، فار ایگزامپل گوادر پورٹ، جی میں گوادر پورٹ کی بات کرتا ہوں، گوادر پورٹ اگر پاکستان اپنے وسائل سے بنوا سکتا یا اس طرح پاسبل ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی، لیکن ہم نے چائنا کو کیوں اس میں شامل کیا؟ کیونکہ وہ ہماری کیپیسٹی نہیں تھی۔ بات کیپیسٹی ہے کہ خدا کرے کہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی بلڈ ہو، ہماری ایکسپرٹیز ایسی ہوں، فائنینشلی ہم اتنے ایکسپرٹ مضبوط ہوں کہ ہم اپنے وسائل کو خود ایکسپلائٹ بھی کریں اور ان کو فنشنگ کر کے ان کی ویلیو ایڈیشن کر کے ہم کمائیں، لیکن بدقسمتی سے لوکل جو لوگ ہیں تو ان کے خدشات تو آپ نے دور کرنے ہیں۔ اگر عام چترالی ہے اور ان کو خدشات ہیں، اگر ان کا کوئی ان سے نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے ان کو، ہمارے مائننگ کے منسٹر وہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، ان کا خدشہ یہ تھا کہ یہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں میٹل پہ ان کا کوئی لوکل اس کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ چونکہ ایک بلاک میں جو نان میٹل آئٹم شامل ہیں ان کو آپ جو ہیں اوپن کر دیں، لوگ چھوٹے چھوٹے ایک منٹ ہے میرے پاس کالجز کے حوالے سے خلیل صاحب نے کہا کہ ایک گرل کالج ہے اور ایک بوائز کالج ہے، تو اس آپ کے 8 سال کی حکومت میں کتنے کالجز بنے ہیں؟ کیونکہ صوبے میں 100 سے زیادہ بنے ہیں۔ ہماری حکومت میں سر دروش میں ڈگری کالج خواتین کے لیے تیار ہو چکا ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا لیکن ہم نے کمپلیٹ کر دیا، فنکشنل ہو جائے گی۔ اویون میں ڈگری کالج، لوور چترال میں ہی خواتین کے لیے ایک ڈگری کالج وہاں پہ اسٹیبلش ہم کر رہے ہیں، اور گرم چشمہ میں انشاءاللہ ہم اس سال ایک ڈگری کالج اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں۔ اپر چترال میں تو خواتین کا ایک ڈگری کالج ہے لیکن پاپولیشن، اب ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ تورکھو ویلی میں، تورکھو مولکھو ویلی کے ملا کے ایک ڈگری کالج اگر، اور ہائر سیکنڈری آپ اندازہ کریں شاہ صاحب، گزشتہ سال میں ایک پوائنٹ سر ایجوکیشن کے حوالے سے 16 اسکول ہسٹری میں نہیں ہوا سر، 16 اسکول ایک بجٹ میں محمود خان نے ہمیں دیے ہیں، 16 اسکول۔ بہت شکریہ لطیف صاحب، بہت شکریہ خلیل صاحب۔ اس میں وقار صاحب ایک آخری جو ہے نا، میں صرف گزارش لطیف بھائی سے اور مولانا صاحب سے کہوں گا کہ لطیف بھائی کی جو حکومت ہے بہت اچھی ہے سوشل میڈیا کی حد تک، مولانا صاحب اس سے متاثر ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا، فیس بک کھول لیا، تو دونوں سے گزارش ہے کہ آپ ان سوشل میڈیا سے نکل کے عملی کام بھی کریں۔ بس 1 سال بعد آپ آئیں، ہمارے پریکٹیکل آپ دیکھ لیں جی۔